ناظرین، دنیا میں طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے اور کل کی سپر پاورز آج مشکلات میں جا رہی ہے اور نئی پاور دنیا میں مرج ہو رہی ہے، اور اس کا اظہار چائنا نے کیا ہے۔ ایس سی او سمٹ ہوا۔ ایس سی او سمٹ میں 4 نیوکلیئر ریاستوں کے سربراہ موجود تھے، جو کہ چائنا کی گلوبل ڈومیننس کو شو کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وکٹری پریڈ کا بھی اعلان کیا گیا، اور ایک وکٹری پریڈ ہوئی جو کہ ورلڈ وار 2 کے 80 سال مکمل ہونے پر یہ پریڈ کا انتظام کیا گیا، اور جس میں جاپان کی شکست اور اس میں چائنا اور رشیا کی اور سوویت یونین کی جیت کا ایک نمونہ پیش کیا گیا۔ اس وکٹری پریڈ میں اصل میں ایک پیغام دینا تھا، جو چائنا نے خاموش پیغام دنیا کو دیا کہ اب معاشیت کی بات ہو، اقتصادیت کی بات ہو یا ملٹری پاور کی بات ہوگی تو چائنا کا نام سر فہرست ہوگا، اور چائنا ہی دنیا کی نئی گلوبل پاور بننے جا رہی ہے۔ ہائپر سونک میزائل سے لے کر اینٹی ڈرون سیٹلائٹ میزائلز تک اور انٹر بلسٹک میزائلز کا وہ نمونہ پیش کیا گیا ان تقریب کے دوران کہ پوری دنیا پر جو چائنا کی ملٹری ڈومیننس ہے اس کا ایک مظاہرہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس پریڈ کی خصوصیت یہ تھی کہ اس پریڈ میں جو رشیا کے صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، اس کے ساتھ ساتھ نارتھ کوریا کے صدر اور چینی صدر، جو اس پوری وکٹری پریڈ میں پوری عالمی میڈیا کے جو منظر نامے پر چھائے ہوئے تھے، اور ان تینوں کا آپس میں مل کر مشترکہ طور پر اس پریڈ میں شرکت کرنا، اس بات کا اندیشہ تھا اور اس بات کا اظہار تھا کہ اب اس خطے میں سے اب جو دنیا کے سرکمسٹانسز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، اور 40 سال تک یکتا طور پر حکومت کرنے والا اور یونی پولر ورلڈ کو چلانے والا امریکہ اب آئسولیشن میں جا رہا ہے، اور اب دنیا ملٹی پولر ورلڈ کی طرف بڑھ رہی ہے، جس میں ڈفرنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں، نارتھ کوریا سے لے کر چائنا تک، رشیا اور پھر یورو افریقہ کے کنٹریز بھی ایز اے پاور ایمرج ہو رہے ہیں۔ یہ امریکہ کے لیے جو پچھلے 4 سے 5 دنوں میں جو چیزیں ہوئیں یہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہیں، اور جو چینی صدر ہیں انہوں نے بھی ایس سی او سمٹ میں اس بات کا اظہار کیا کہ اب اس خطے میں بدماشی نہیں چلے گی، کسی ایک ملک کی حکمرانی نہیں چلے گی، اور انہوں نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک ملٹی پولر ورلڈ بنانے کا اور ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جانے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس سب سینیریو کی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ اب اس وقت جو یورپ ہے اور ویسٹ ہے وہ مکمل آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اس پریڈ میں بھی نان ویسٹرن کنٹریز نے شرکت کی، اور جس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ انڈیا اس میں شامل نہیں تھا، اس کی ایک جو ریزن یہ ہو سکتی ہے، انڈیا اس وجہ سے شامل نہیں تھا۔ اب انڈین پرائم منسٹر مودی کیسے اس دفاعی تقریب میں بیٹھ سکتے تھے جہاں پر J-10C طیاروں اور PL-15 میزائلز کی نمائش ہونی تھی، جنہوں نے بھارتی رفائل گرائے تھے، ان کو وہ کیسے وہاں دیکھ سکتے تھے؟ شاید یہ ایک وجہ تھی جس وجہ سے وہ اس پریڈ میں شرکت نہیں تھے۔ اس کے علاوہ اگر ناظرین بات کریں تو جو امریکہ کی 40 سالہ پالیسیز ہیں، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ سے گلوبل ڈومیننس اور گلوبل پاور کے طور پر ایمرج کیا، لیکن اب وہ سفر اور وہ دور ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب امریکہ آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے، اب امریکہ کے اتحادی امریکہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، سینکشنز کے متبادل نکالے جا رہے ہیں، اکانومی میں ڈالر کو ڈی ڈالرائزیشن کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔ چائنا اور روس نے تو پہلے سے ہی آغاز کر دیا ہے کہ وہ اب اپنی تجارت ڈالر میں نہیں بلکہ اپنی کرنسی میں کرتے ہیں۔ برکس ایسا پلیٹ فارم آ رہا ہے جس میں مزید کنٹریز کو انوالو کر کے ایک نئی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس سارے سینیریو میں جو امریکن غلطیاں ہیں وہ بھی سامنے ہیں، جس میں لیبیا وار ہو، عراق وار ہو، افغانستان وار میں گھس جانا ہو، دوسروں کے ملکوں میں گھس کر ادھر کی حکومتوں کو گرانا ہو، ادھر جا کر اپنے نظام کو کھڑا کرنا ہو، اور پھر افغانستان میں 20 سال کی انویسٹمنٹ کا ختم ہونا ہو، افغانستان میں سے بدماشی ختم ہونا ہو، سیریا میں شکست ہونا ہو، یا لیبیا میں اپنے عزائم میں ناکام رہنا ہو، اور پھر رشیا یوکرین وار میں جس طرح امریکہ نے ایز اے پراکسی کے طور پر یوکرین کی سپورٹ کی اور یہ وار
طویل ہوتی گئی اور اب ڈونلڈ ٹرمپ اس وار کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یورپ اس وار میں تھک ہار چکا ہے. یورپ کے بلینز آف ڈالرز ضائع ہو چکے ہیں. امریکہ کا پیسہ ضائع ہو چکا ہے. رشیا اس وار میں مورلی اور فیلڈ وکٹری حاصل کر چکا ہے. 20% تک یوکرین کا جو ٹیریٹری ہے وہ اپنے اندر شامل کر چکا ہے. اور اب امریکہ اور جو یورپ ہے کوئی سیف پلیس جا رہے ہیں اس وار کو ختم ہونے کے لیے. لیکن رشیا کسی اس موڈ میں نہیں ہے. الاسکا کی میٹنگ میں یہ رشین پریزیڈنٹ پوٹن نے یہ واضح طور پر بیان کر دیا کہ اب یہ جنگ اتنی آسانی سے نہیں رک سکتی گی. اور وہ جو ٹرمپ کا فارمولا تھا اس پر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ایک طرف تو رشیا امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے, دوسری طرف چائنا ایک الائنسز کی صورت میں ایک نیو سپر پاور کے طور پر خطے میں ایمرج ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یورپ کی طرف سے ہے امریکہ کے اتحادی فرانس اور جرمنی بھی اب امریکہ کو تنہا کرتے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی وہ تعلقات قائم نہیں رہ گئے. اور فرانس اور جرمنی بھی اب اپنی سیپریٹ اور انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کو ترجیح دے رہے ہیں کہ وہ اب امریکہ کے سائٹ سے نکلنا چاہتے ہیں اور ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس میں امریکن میں تو آلریڈی لیڈرشپ کرائسس کریٹ ہو گیا ہے. جو بائیڈن ایرا نے امریکہ کو بالکل ہی بیک فٹ پر دھکیل دیا ہے. ٹرمپ نے آ کر ریلیونٹ ہونے کی کوشش کی, خطوں میں جا کر جنگیں کروائیں, پھر جنگیں رکوانے کی بھی کریڈٹس لیے, لیکن اب وہ ان کی یہ پالیسیز بھی ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں رشیا یوکرین کے وار کے دوران. اور اب امریکہ آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے اور چائنا اپنے اتحادیوں کے ساتھ اپنی ملٹری, ڈپلومیٹک اور اکانومی پاور دکھا رہا ہے. اور جو دنیا کی جو پولارٹی ہے یونی پولارٹی سے اب ملٹی پولارٹی کی طرف جا رہی ہے. اور امریکن جو 40 سے 45 سالہ راج تھا وہ اب اس خطے پہ ختم ہونے جا رہا ہے.